Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to customize our documents or forms within QuickBooks. They may be necessary to conform to our business requirement. ہمیں وہ والے ڈاکومنٹس چاہیے جو ایز پر ہمارا بزنس ریکوائرمنٹ یا اگر ہمارا پہلے سے سسٹم کوئی چل رہا ہے تو اس سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس میں سے غیر ضروری انفارمیشن ہٹ جائے اور ہمیں صرف وہ انفارمیشن نظر آئے اور وہ فل کرنے کے لیے ہو جو ہم چاہتے ہیں اور جس سے ہمارا کام چلتا ہو. غیر ضروری انفارمیشن نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں. یہی چیز ہم اپنی انوائس پہ، اپنے ایسٹیمیٹس پہ، اپنے اور ڈاکیومنٹس پہ بھی لاگو کرنا چاہیں گے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہماری تمام چیزیں ریٹیل ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شپ وایا. اس طرح کی بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہم ریٹیل پہ استعمال نہیں کرتے ہم اپنے پاس سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوں جو کہ ہم ڈالنا چاہیں، جو ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن ہماری انوائس پہ نظر نہیں آتی. جب بھی ہم وہ چیز ڈالنا چاہیں گے ہمیں اس کی فیسلٹی ہونی چاہیے. ہمارے پاس کوئک بکس میں یہ فیسلٹی ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں اپنی انوائس، اپنے دوسرے ڈاکیومنٹس، اپنے فارمز ڈیٹا انٹری کے لیے بھی اور پرنٹنگ کے لیے بھی سیٹ کر لیں. آئیے چل کے کوئک بکس میں دیکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. اب ہم اپنا فارم جس سے ہم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور جس پہ ہم ساری اپنی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فارمیٹ کرنا چاہیں گے ایز پر آر ریکوائرمنٹ. ایگزامپل کے طور پہ ہم لیتے ہیں اپنی انوائس. انوائس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ شکل ہے جو کہ انٹویٹ پروڈکٹ انوائس کی ہے. اس کے علاوہ جتنے مزید ٹیمپلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ہم اگر فارمیٹنگ میں جائیں، ہمارے پاس ویسے تو یہاں عام طور پہ مین ہوتا ہے جس میں ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں پچھلی انوائسز کی طرف، سیو کر سکتے ہیں، میمورائز کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے فارمیٹنگ کا، اور اس کے اندر ایک ہے جس کا نام ہے مینیج ٹیمپلیٹس. جب آپ مینیج ٹیمپلیٹس کھولیں گے تو آپ کے پاس تمام موجودہ فارمز اور اگر آپ نے کوئی پچھلے بنائے ہوئے ہوں وہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک لسٹڈ نظر آئیں گے. جو آپ نے بنایا ہو جس کو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں، اور جو ہم نیا بنانا چاہتے ہیں اس سے قریب ترین ہم چوز کریں. ہم جو قریب ترین چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انٹویٹ پروڈکٹ انوائس کا ٹیمپلیٹ. اس کو ہم لیں گے اور اس کو ہم چینج کریں گے ایز پر آر ریکوائرمنٹ. اور چینج کرنے کے لیے ونس اگین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم چینج کیسے کرتے ہیں، اسے نئے نام سے سیو کرتے ہیں اور اس کی کاپی بنا لیتے ہیں. اوریجنل ویسے ہی رہتا ہے، سیو ایز کرتے ہیں اور جو ٹیمپلیٹ بنا ہے اس میں ہم ایز پر آر ریکوائرمنٹ چینجز کر لیتے ہیں. تو ہم سلیکٹ کریں گے اس کو جو قریب ترین ہے ہماری ریکوائرمنٹ کے اور جس کو کسٹمائز کرنے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کاپی، اور جب ہمارے سامنے اس کا نام آئے گا تو ہم اپنے لحاظ سے اس کا نام سیٹ کر دیں گے. جب ہم اسے اوکے کہیں گے تو ہمارے پاس اب یہ ٹیمپلیٹ نیا بن کے آ گیا اور یہ ہے اس کا بیسک کسٹمائزیشن کی اسکرین. اس کسٹمائزیشن میں آپ بہت ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اب استعمال کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ انٹویٹ کا پروڈکٹ انوائس تھا، اس کو ہم نے ری نیم نہیں کیا بلکہ اس کو سیو ایز کر کے ایک نیا ٹیمپلیٹ بنا لیا ہے. نام ہے اس کا XYZ کنسٹرکشن پروڈکٹ انوائس. سب سے پہلی چیز جو ہم اس میں لگانا چاہیں گے وہ ہے اپنا لوگو. یہ لوگو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ایک سیمپل لوگو یہاں لگا لیا اور اب وہ یہاں شو کر رہا ہے اس لوگو کو. اس کو ہم جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلا کام ہم نے کیا ہے کہ اس میں اپنا لوگو ایڈ کر دیا ہے. دوسری چیز جو ہم یہاں آرام سے بہت سمپلی کر سکتے ہیں وہ ہے کلر اسکیم. اگر ہم کوئی کلرڈ پرنٹ کرنا چاہیں تو یہاں ہم اس کی کلر اسکیم بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے ہمیں کوئی پسند نہ آئے تو ہم اس کا بڑا پلیٹلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ ہم اس کے فونٹ سائزز بھی چینج کر دیں. ہر چیز کے ٹائٹل کا، کمپنی نیم کا، کمپنی ایڈریس کا اور لیبلز کے،
ان تمام کے فونٹ اور فونٹ سائزز ہم چینج کر سکتے ہیں ایز پر آر ریکوائرمنٹ. جو ہمیں پسند ہے ہم اس کے تحت کر دیں. جو ہماری پرانی لیٹر ہیڈ اور اسکیمز چل رہی تھی سسٹم آنے سے پہلے، ہم اسی کو کنفارم کرتے ہوئے اسے اگر کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو بآسانی کر سکتے ہیں. اب اس کا اگر آپ نے فارمیٹ بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی اسکیم صحیح نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے پاس ایک بہت زبردست ٹول موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں لے آؤٹ ڈیزائنر. اب اس لے آؤٹ ڈیزائنر کے بعد آپ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا. آپ کے پاس تمام پورا کا پورا آپ کا فارم بن کے کلیئرلی آپ کے سامنے آ گیا. آپ جس طریقے سے اسے سیٹ کرنا چاہیں چیزیں آپ ادھر سیٹ کر سکتے ہیں. جہاں چیز موو کرنا چاہیں موو کریں، جہاں اسے دکھانا چاہیں دکھائیں، جو اس کا سائز کرنا چاہیں کر دیں، جیسے سیٹ کرنا چاہیں کر دیں. اب آپ کے پاس ہر فیلڈ دیکھ رہے ہیں، آپ جس کو کلک کر رہا ہوں اب یہ ساری چیزیں موویبل ہیں. جو چیز آپ چاہیں گے اس کو ہم جیسے چاہیں گے چینج کر لیں گے. آپ نیچے لے کے آ جائیں اپنے کرسر کو تو آپ کو باٹم میں بھی تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فارم اس ڈیزائنر کی مدد سے ہمارے لیے کمپلیٹلی اویلیبل ہے. جیسے ہم چاہیں اس کو دکھائیں، جو چیز چاہیں ہم دکھائیں، جو چیز ہم ختم کرنا چاہیں ختم کر دیں. آئیں اس کو ہم تھوڑا سا اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ انفارمیشن جاتی کہاں ہے. یہاں ہم نے ویب ایڈریس ڈال دیا. جیسے ہی ہم نے یہاں ویب ایڈریس ڈالا اور اوکے کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب ایڈریس یہ نیچے نظر آ رہا ہے اور یہ بڑا خراب نظر آ رہا ہے. ویب ایڈریس کسی نہ کسی چیز کے اوپر چڑھ گیا ہے اور اسے ہمیں سیٹ کرنا ہے. اسے سیٹ ہم کیسے کریں گے؟ اسے ہم جا کے لے آؤٹ ڈیزائنر میں سیٹ کریں گے. اب یہ ہمیں ویب ایڈریس نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں کیونکہ یہ obstruct کر رہا ہے ہماری باقی چیزوں کو. جہاں چاہیں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. جس چیز کو چاہیں آپ ریموو کر سکتے ہیں. رائٹ کلک کر کے اسے سیلیکٹ کریں، رائٹ کلک کریں، ریموو کر دیں. صرف اور صرف آپ کا ایڈریس آتا رہے گا. جو چیز بھی آپ چاہیں گے جہاں چاہیں گے وہاں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. جو ہٹانا چاہیں گے آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں. اس کو ہم نے اوکے کر دیا. اب ہمارے پاس یہ ایک فارمیٹ جو ہم نے اپنے حساب سے اس کے لے آؤٹ ڈیزائنر میں سیٹ کیا تھا وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اب ہمارے پاس انٹویٹ کی جو ہم نے ریفائن کر کے ٹیمپلیٹ بنائی ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. ہم اس کو چاہیں تو ہم اس کو مزید بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا چیزیں ڈالیں. اب ہم اس میں جو چیزیں دکھانا چاہتے ہیں ہم وہ ساری چیزیں یہاں رہنے دیتے ہیں. ایک چیز جو ہم اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ڈیو ڈیٹ جو اسکرین پہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے یہ ڈالا وہ کہہ رہا ہے اوور لیپ کر رہا ہے. اوور لیپ کرنے کو صحیح کرنا اب آپ کو طریقہ کار آ گیا ہے. اس کو کیسے کرنا ہے؟ لے آؤٹ ڈیزائنر میں جانا ہے آپ نے. جو چیز اوور لیپ کر رہی ہے اس کو آپ نے آ کے سیٹ کر دینا ہے. یہ ہم نے ڈیو ڈیٹ سلیکٹ کی تھی اور وہ اوور لیپ کر رہی تھی. اب ہمارا ڈیو ڈیٹ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. جو ہم نے نئے کالم سلیکٹ کیے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. فوٹر میں اگر آپ کچھ ڈالنا چاہیں فوٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں. ہم نے ساری چیزیں یہاں سلیکٹ کر لی ہیں. یہاں بھی ہم نے کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ڈیو ڈیٹ سلیکٹ کی تھی فار بوتھ اسکرین ایز ویل ایز رپورٹ تو ڈیو ڈیٹ بھی یہاں اب اویلیبل ہو گئی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ بہت آسانی سے تھوڑی سی ویجیلنس کے ساتھ تھوڑی ہوشیاری سے ہم تمام فارمز کو ایز پر ریکوائرمنٹ بآسانی کوئک بکس میں کسٹمائز کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف آپ کو اسکل طریقہ کار کہاں جانا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. انفارمیشن کیا چاہیے یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کو دے گا. آپ نے اس کی صرف کسٹمائزیشن اور سیٹنگ کرنی ہے. ایک دفعہ سیٹنگ ہو گئی اسکرین پرنٹنگ ڈاؤن لوڈ فارمز تمام میں وہ چینجز آٹومیٹکلی آ جائے گی. آپ نے نیا فارم نیا ٹیمپلیٹ سیو ایز کر دینا ہے اور آپ نے ڈیفالٹ میں وہی استعمال کرنا ہے. اب آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے اپنا فارم جو ہمارا یوزر انٹرفیس ہے کسی بھی ڈاکومنٹ انٹری کا اسے چینج کیا اور اسی طرح ہم نے جو اس کے اوپر ڈاکومنٹ پرنٹ ہوتا ہے انوائس جب ہم پرنٹ کرتے ہیں اس کو بھی سیٹ کر لیا ایز پر آر ریکوائرمنٹ. اور سب سے ہم نے ایک
اچھا ٹول استعمال کیا جو کہ ہمیں پورا لے آؤٹ ڈیزائنر ہے, جس طریقے سے ہم چاہیں گے اپنا فارم ادھر ہم سیٹ کر لیں گے, یہاں تک کہ ہم نے اپنا وہاں لوگو بھی سیٹ کر لیا ہے. سو ان all these tools and facilities are available to you in QuickBooks. آپ نے ایک بار ایکسپلور کرنا ہے, ان کو یوز کرنا سیکھنا ہے, اور جو بھی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور مینجمنٹ کی طرف سے آتی رہے گی, you know the way how to customize all these documents and forms within QuickBooks. Thank you.